الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، نئے اسلامی سال سن 1445 ہجری کا پہلا اسلامی مہینہ ماہ محرم الحرام اپنی ابتدائی منازل طے کر رہا ہے. جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں ایک عجیب فضا پیدا ہو جاتی ہے، کچھ عجیب سے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. نفسی کی کیفیت، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ملک میں کوئی جنگی حالات ہیں، ایمرجنسی نافذ ہے. اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا محلہ اور اپنی گلی استعمال کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے. یاد رکھیے، عبادت ہمیشہ عبادت خانوں میں ہوتی ہے. گلی محلے اور سڑکوں پر عبادت نہیں ہوتی، انتشار ہوتا ہے. راستوں کا بند کرنا، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانا، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی بد دعا کی ہے. راہ گزر اور راہگیر کو تنگ کرنا، بلا وجہ کی تکلیف دینا، کیوں جی ہم گزر رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. بھائی اگر عبادت ہے تو اس کو عبادت خانے میں کیا جائے، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اسی کے نام سے کیا جائے. رہ گیا دوسرا معاملہ کہ جی ہم شہدائے کربلا کا غم منا رہے ہیں. یہ میں چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچیے گا ان پہ. ہمارا بھی ملک ہے، ہم یہاں کوئی پردیسی تو نہیں ہیں، کسی اور ملک سے آ کر تو ہم یہاں آباد نہیں ہو گئے. اس وطن پہ ہم سب کا برابر کا حق. علت کیا پیش کی جاتی ہے کہ ہم شہدائے کربلا
کہ غم میں چونکہ غمگین ہیں، متاثر ہیں، اس لیے جی کیفیت غم کا اظہار کرنے کے لیے ہم روڈوں پہ نکل آئے، ہم بڑے غم میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیوں غم ہے؟ کہ ہمارے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، غم تو وہ منائے جس کے مر جائیں۔ کیا عرض کیا؟ غم تو وہ منائے جس کے مر جائیں۔ ہمارا تو ایمان و یقین ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ شہداء زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ زندہ کا غم منانا، زندہ کا پرسہ دینا، زندہ پہ سوگ منانا، یہ عقل سے ماورا بات ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور پڑوسی چارپائیاں الٹی ڈال لے، پڑوسی کے گھر سے ہائے ہائے وائے وائے کی آواز آنے لگے، کیوں؟ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو نعمت ملی ہے، آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ میرا خیر خواہ ہے؟ جی، خیر خواہی میں تو غم نہیں بلکہ خوشیوں میں شریک ہوا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خانوادہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے 72 لوگ، ان میں صحابہ بھی ہیں، ان میں تابعین بھی ہیں، کربلا کے میدان میں سب شہید ہوئے ہیں۔ اور شہداء کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ شہید جنت میں، ہاں جی، اس عیش و عشرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام نصیب فرما دیا کہ جس کے متعلق فرما دیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، وہ جنت جس کی بہاروں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے تذکرے سنے نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ملے حضرات شہدائے کرام کو، اور اگر کوئی ان کے جنت میں جانے پر غمگین ہو جائے تو خیر خواہ ہے؟ جی، دین اسلام جو ہے یہ اعتدال کا مذہب ہے، افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے، نہ بہت زیادہ نرمی نہ بہت زیادہ سختی، اعتدال کا نام ہے۔ اور خیر الامور اوسطها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں میانہ روی اللہ کو بہت پسند ہے۔ میانہ روی سے، درمیانہ طبیعت سے، میانہ روی سے انسان اعمال میں ہر لحاظ سے میانہ روی اختیار کرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دین اسلام جو ہے یہ شدت کا مذہب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بانٹا کرو، مشکلات کھڑی مت کیا کرو۔ کیا کرنا ہے جی؟ آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات میں لوگوں کو مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو۔ یہ ہر گلی میں ٹینٹ لگ جانا، ہر گلی میں چیک پوسٹیں قائم ہو جانا، ہر محلے میں افراتفری کی فضا آسانی ہے؟ جی، ایک بندہ نماز کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، کسی کے گھر میں مریض ہو جائے ہاسپٹل تک نہیں لے کے جا سکتا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے بیچارہ وہ بورڈ آفس پہ بند وہاں کھڑا ہے، جی آگے راستے بند ہیں، آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے ہیں، کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، کسی کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، کسی کی فلائٹ چھوٹ رہی ہے، کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ میرے نبی کا کم از کم دین نہیں ہے، یہ میرے نبی کا لایا ہوا دین نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات کھڑی مت کرو، میانہ روی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات کہ 10ویں محرم الحرام کو، یوم عاشور کو، عراق کے ایک نواحی علاقے کوفہ کے بالکل قریب میدان کرب و بلا میں ایک سانحہ فاجعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے اکثر افراد وہاں قربان ہوئے۔ یہ واقعی بہت المناک واقعہ ہے، بہت المناک حادثہ ہے۔ یہ عالم اسلام کے لیے
المناک حادثہ ہے، لیکن ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان تمام ہستیوں کی قربانیوں کو سلام ہے۔ ان تمام ہستیوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان تمام ہستیوں کا تہ دل سے ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے کسی محکمے میں ہوتا ہے، ایک اس محکمے کا ہیڈ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اور زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ حضرات حسن و حسین صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جنتی ہونا بھی بڑی بات تھی، لیکن اللہ نے وہاں پہ اتنا بڑا اعزاز اور انعام عطا فرما دیا۔ تو کیا خیال ہے، ان حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ مقام دیا کہ نہیں دیا؟ بہت بڑا مقام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے مقام پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے مالا مال فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچپنے میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، جا کر جو ہی بیٹھتے فرماتے، فاطمہ میرے بچوں کو بلائیے۔ اب ساتھی ذرا یہ جگہ پر کر لیں، قریب قریب ہو جائیں، ماشاءاللہ یہ راستہ چھوڑ دیں، تھوڑا قریب ہو جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ فاطمہ میرے بچوں کو بلائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے بچوں کو، نانا ہے نا، اولاد ہی ہے، میرے بچوں کو بلائیے۔ حضرت فاطمہ جب بلاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ یشمہما ویزمہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیتے، اور ایسے محسوس ہوتا جی احباب توجہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے فاطمہ میرے بچوں کو بلائیے۔ جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ یشمہما و یضمہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب بلاتے اور ان کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیتے، ان کے بوسے لیتے، اور ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کی خوشبو محسوس فرما رہے، خوشبو سونگ رہے۔ وَيَضُمُّهُمَا، اور آپ علیہ السلام ان کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے۔ جتنا دیر تشریف فرما ہوتے ان شہزادوں کو آپ علیہ السلام اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے، اور بسا اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان مبارک اپنے منہ مبارک میں لے کر ان کی زبان چوسا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ان کے نصیبوں پہ، قربان جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں، اور ان میں سے کوئی نواسا آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ بیٹھ جاتا، پیٹھ پہ بیٹھ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خاطر سجدہ طویل فرما دیتے اور دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تاکہ میرے بچے کھیل کے سیر ہو جائیں، میں پھر سر اٹھاؤں گا۔ کتنا لحاظ رکھا گیا، نماز نہیں ٹوٹی، کتنا لحاظ رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، ان ہستیوں کے عالی مقام ہونے میں کوئی شک، بحث ہی نہیں ہے، بحث ہی نہیں ہے، تو دفاع کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ، میرے پیغمبر آپ کے تذکرے ہم نے بلند کر دیے ہیں۔ ارے جس کے تذکرے رب بلند کر دے کوئی گھٹا سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، کتابوں میں حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے میرے مقام سے بڑھا نہ دینا، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم،
مجھے اس طرح میرے مقام سے بڑھا نہ دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقام سے بڑھا دیا کہ عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا. وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جی اب آپ توجہ فرمائیے، لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ان مقدس ہستیوں کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کی شہادت اور ان کی قربانی میں بھی جہاں کوئی شک نہیں ہے، وہاں اتنا غالب طریقے سے ان دنوں میں تذکرہ کرنا، گلی گلی میں مجالس، گلی گلی میں محافل، جلسے جلوس، ہلا گلا ہے، کر و فر ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے آخر؟ کہ یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے گھر والوں کی قربانیوں کو منوانا ہے. بھئی قربانیوں کو منوانا ان کو ہے جو مانتے نہیں، اور پورے عالم اسلام میں ان کی قربانیوں کا کوئی منکر، ان کی قربانیوں کا کوئی انکاری نہیں ہے. ان کی قربانیاں بہت عظیم ہیں. آپ کی توجہ جی، ان کی قربانیاں لازوال ہیں، بے مثال ہیں. لیکن جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ایک شعر ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے، ایک شعر، ایک نظم کا ایک مصرع ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب اس جملے میں سمجھیں کتنی گھنونی سازش کی گئی ہے، کتنی گھنونی سازش کی گئی ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی، اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اس سے پہلے اسلام تو مردہ تھا، نعوذ باللہ. اس سے پہلے اسلام دنیا میں زندہ بھی نہ تھا. اسلام کی اگر داغ بیل پڑی ہے تو واقع کربلا کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے تقریباً 51 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو اگر اس سے پہلے کبھی اسلام کی بنیاد ہی نہیں پڑی، اسلام زندہ ہی نہیں ہوا، تو یہ 23 سال تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو آپ نے کس کھاتے میں ڈال دیا؟ وہ قربانیاں کس کھاتے میں رکھی جائیں گی بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں 14 شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں، احد کے میدان میں 70 شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں، اور ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے 12 یا 13 ٹکڑے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر میں رکھ رہے تھے. کیا اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بے مثال قربانیوں، میرے آقا علیہ السلام کی قدوسی جماعت کی اس بے مثال قربانی کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا ہوگا؟ جی، اسلام میں جان نہیں پڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قرآن کے قاری صحابہ، 70 قرآن کے قاری اور قاری عامنے علماء صحابہ، عراق کے منافقین نے بہانے سے ان کو بلوایا کہ جی یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ علماء صحابہ کی ایک جماعت روانہ فرمائیں تاکہ ہمارے علاقے میں جا کر دین سکھائیں. آپ علیہ السلام نے چنیدہ 70 علماء صحابہ کو روانہ فرما دیا. ان منافقین اور دغابازوں نے بیر معونہ ایک کنواں تھا، اس پر جا کر یکے بعد دیگر ان صحابہ کو ذبح کر کے ان کے بدن، ان کے وجود مبارک اس کنویں میں ڈال دیے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک روتے رہے اور نماز فجر میں ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعائیں کرتے رہے. کیا ان 70 قرآن کے علماء صحابہ، میرے نبی کے ڈائریکٹ شاگرد جو تھے علماء، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سند یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ، کیا ان کی اس بے مثال قربانی نے اسلام میں روح نہیں ڈالی ہوگی؟ اسلام زندہ نہیں ہوا؟ اچھا چلیں، چھوڑیں، آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت گزارا. آپ علیہ السلام نے بے مثال قربانیاں دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں سر سے پاؤں تک پتھر مار کے مخالفین نے لو لوہان کر دیا. آپ علیہ السلام پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں مانگے جا رہے تھے. کیا اس سانحہ کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کا قطرہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری کائنات کے اولیاء اللہ کا خون دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، میرے نبی کے پسینے کے تقدس کا مقابلہ بولو بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے صحابہ کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، میرے آقا علیہ السلام کی طائف کے میدان میں قربانی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آپ علیہ السلام کی یہ بے مثال قربانی ہے۔ اگر کوئی اس کو فراموش کر کے اس پہ پردہ ڈال کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو پھر میں تو یہی سمجھوں گا کہ میرے نبی کی صحابہ کی قربانیوں پہ پردہ ڈالنے کی ایک گھنونی سازش ہے۔ غلط تو نہیں بول گیا؟ ہاں جی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھلا کر اگر یہ کہا جائے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو میرے بھائیوں کربلا والوں کی قربانی سر آنکھوں پر قبول ہے، بہت بڑی قربانی ہے، بے مثال قربانی ہے۔ وہاں کی قربانی اپنی مثال آپ ہے، لیکن کیا خیال ہے حضرت حسین کی قربانی بڑی یا حضرت حسین کے ابا حضرت علی کی قربانی بڑی؟ بولو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو گئے، حضرت عمر فاروق قربان ہو گئے، حضرت عثمان قربان ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو گئے۔ کیا خیال ہے اسلام زندہ نہیں ہوا ہوگا؟ جی، تو پھر یہ نعرہ لگانا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے پیچھے گھنونی سازش ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں تو جو بات میری سمجھ میں آئے، اگر آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری سوچ کے قائل بنیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے۔ اگلی بات، کربلا میں کتنے شہداء ہیں؟ بولتے نہیں ہیں بھائی جی؟ 72۔ آپ کو کتنوں کے نام آتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت غازی عباس علمدار کے علاوہ کسی کا پتہ ہے؟ کسی مجلس میں کسی کا تذکرہ ہو، کسی جلوس میں کسی پہ واویلا ہو، کسی کے دکھڑے سنائے جائیں، کسی کی قربانیاں بتائی جائیں، کیا یہ بقیہ جو تھے، بقیہ جو 70 لوگ تھے، کیا یہ میرے نبی کے خاندان کے نہیں تھے؟ حضرت علی کا خون نہیں تھے؟ پھر ان لوگوں کا نام کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ان کی قربانیوں پہ پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی جس ہستی نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں سب کے تذکرے کیے جائیں، سب کو سلام عقیدت پیش کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح بعض نبیوں کو مانا، بعض نبیوں کو گالم گلوچ کیا، بعض نبیوں کا انکار کیا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ایسے بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحابہ میں کسی کے درمیان تفریق کے قائل ایسا نہیں ہے، کسی کی تعریف کسی پہ تنقید ہو، کم از کم یہ ہمیں زیب دیتا نہیں ہے۔ صحابہ بہت اونچے ہیں، ارے صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ سے بڑا ہو، اور صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے ٹکر کا ہو، صحابہ کے برابر ہو۔ صحابہ سے بڑے میرے پیارے نبی تھے، میرے نبی نے تو ہاتھ جوڑ کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھجوا دیا، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میں اللہ کا نبی تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے صحابہ پہ اپنے نشانے مت آزمانا، میرے صحابہ پہ اپنے نشانے مضبوط مت کرنا، یعنی تمہارے تیروں کا رخ میرے صحابہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جو صحابہ سے بڑے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، اور صحابہ کے برابر اللہ نے دنیا میں کوئی بنایا؟ جو صحابہ بنے ان کے برابر کا کائنات میں کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ آنکھ میں کہاں سے لاؤں جس نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے؟ میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں جنہوں نے میرے نبی کا مصافحہ کیا ہے؟ میں وہ وجود کہاں سے لاؤں جنہوں نے میرے نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں؟ میں وہ جذبے کہاں سے لاؤں جنہوں نے میرے نبی سے سیکھے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بے مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند
حضرت غازی عباس علمدار کی قربانی بے مثال ہے، لیکن صرف یہ 2 لوگ نہیں تھے، کربلا میں کتنے قربان ہوئے بھائی؟ 72 لوگ قربان ہوئے۔ اب ان پہ پردے اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ اگر ان کے نام سامنے آ گئے تو ہمارے چہروں سے نقاب اتر جائے گا، اس لیے باقی شہداء کا نام پردے میں رکھا جاتا ہے کہ پردے میں رہنے دو، اگر پردہ اٹھا تو بہت کچھ بے پردہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 9 بیٹے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بھی مانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا نام لینا کیوں گوارا نہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی وجہ تو ہوگی نا آخر کہ باقی شہداء کا نام لینا کیوں گوارا نہیں؟ کم از کم غیرت کیجئے، اس بار کسی ایک مجلس میں گن کر شہدائے کربلا کا نام اپنے سامعین کو بتا دیجئے، ان کو یاد کرا دیجئے۔ تمہارے نزدیک چونکہ عبادت ہے ان کا نام یاد کرنا، تو چلو عبادت سمجھ کر ہی ان ہستیوں کا نام یاد کرا دیجئے۔ تم نہ بتاؤ، ہم تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تم نہ بتاؤ، ہم تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ 72 کے نہیں، لیکن جن کو تم چھپانا چاہتے ہو انشاءاللہ ان کا تو ہم ضرور پتہ بتائیں گے۔ ہاں، جن کی قربانیوں پہ تم پردہ ڈالنا چاہتے ہو انشاءاللہ ان قربانیوں کو ہم پردے کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، انشاءاللہ ان قربانیوں کو سامنے بیان کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے صاحبزادگان شہید ہیں؟ 9 بیٹے، چونکہ حضرت علی کی کئی شادیاں ہیں، کئی ساری اولادیں ہیں، تو 9 بیٹے ایک میدان میں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر 8 بھائی وہاں موجود ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، بولو کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جب یہ بتائے گا کہ کربلا کے شہیدوں میں علی کے 3 بیٹے ایسے بھی ہیں جن میں ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، چہرے سے نقاب اترے گا نہیں اترے گا؟ بولو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر کوئی اگر پوچھ لے کہ بھائی جان یہ تو کربلا کے شہداء ہیں، مگر ہماری صفوں میں تو دور دور تک کوئی ابو بکر نام کا نظر، عمر نام کا نظر، عثمان نظر نہیں آتے ہیں، تو معلوم یہ ہو گیا کہ حضرت علی بھی اگر اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھیں گے تو ان ہستیوں کا نام علی کے گھر میں بھی گوارا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، حب علی نہیں، یعنی مثال دیتا ہوں، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، اصل پیچھے کوئی اور سازش ہے، اصل تو خلفائے راشدین کی دشمنی ہے، اصل تو میرے نبی کی اس مقدس جماعت کی دشمنی دل میں ہے کہ کہیں صحابہ کرام کا نام روشن نہ ہو جائے۔ روشن تابندہ ستارے تو وہ ہیں اصحابی کن نجوم، میرے نبی نے فرما دیا میرا ایک ایک صحابی چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ چمکتا ہوا ستارہ۔ اچھا، چھپایا جاتا ہے۔ ایک بیٹے ہیں حضرت علی کے، محمد اوسط، کیا نام ہے؟ محمد الاوسط۔ یہ سب سے پہلے جس شخص کا سر کٹا کربلا کے میدان میں، یہ پہلی شخصیت ہے۔ کربلا کے سب سے پہلے شہید محمد الاوسط حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جی کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک شادی ہے، حضرت علی کی اہلیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امامہ کون ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب کی یعنی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اپنی بڑی سالی کی بیٹی سے نکاح کیا، حضرت امامہ سے نکاح کیا، ان میں سے پیدا ہوئے محمد الاوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد الاوسط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے بیٹے ہیں۔
اگر محمد الاوسط کا نام بتا دیا جائے لوگوں کو تو پتہ ہے پھر تو چور کا نشان قدم مل جائے گا، پھر تو چور کی چوری پکڑی جائے گی، چور گرفت میں آ جائے گا۔ اور میں چوری بتا دوں کیا ہے، محمد الاوسط حضرت امامہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امامہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت زینب کی۔ اگر حضرت علی کے اس بیٹے کا نام لے لیا تو ماں کا نام لینا پڑے گا، نانی کا نام لینا پڑے گا۔ اگر زینب کا نام آ گیا تو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام زینب بھی تھا۔ ہاں بھائی، ویسے تو پردے ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں میرے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ اور بھی بیٹیاں وہ کہ کتابوں میں مان چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی بغض سے محفوظ فرمائے، اللہ بغض سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت حساس موضوع ہے۔ میں واقعہ کربلا کی طرف نہیں جاؤں گا، بالکل نہیں، اس طرف جانے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ یہ حضرات مقدس ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ ان کی قربانی مقدس ہے، لیکن ان سے زیادہ مقدس میرے نبی کی قربانیاں ہیں، ان سے زیادہ مقدس ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی قربانیاں ہیں، ان سے زیادہ مقدس بدر کے شہداء کی اور غازیوں کی قربانیاں ہیں۔ اس واقعہ سے زیادہ المناک واقعہ جنگ احد ہے، جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کے جنازے اٹھائے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ ایمان سے بتائیں، واقعہ وہ زیادہ المناک یا یہ المناک؟ کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ تولنے پہ آ جائیں گے تو پھر ترازو قائم کرنا پڑے گا، لیکن بہتر ہے کہ مت تولیے، ہر ایک کی قربانی کو اسلام کے دامن میں رہنے دیجیے۔ لیکن اگر یہ غم ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، شہادت اللہ کی جانب سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیا ہے جی؟ کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر جب کسی کو اعزاز ملے اور اس پہ اگر کوئی ماتم کرے، اس پہ اگر کوئی ہائے وائے کرے تو اس کو دوست سمجھیں گے، دشمن سمجھیں گے؟ اس لیے اگر یہ ہستیاں جنت میں ہیں اور شہداء ہیں اور بالیقین ہیں تو پھر ان پہ رونے، چیخنے اور چلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر قوم نے زندہ رہنا ہے تو قوم کے دامن میں شہداء کا پایا جانا لازم ہے۔ اگر کسی قوم میں کسی شہید کی قربانی موجود نہیں ہے تو اس قوم کا نام زیادہ دیر تک زندہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، گندم کے چند دانے زمین میں کسان ڈال کے مٹی میں ملا دیتا ہے، ان کا نام ہی مٹا دیتا ہے، پھر وہی قربانی دے کر چند دانے جو اگتے ہیں تو پھر بوریوں کی بوریاں بھر دیتے ہیں۔ اپنی نسل کا نام بڑھایا کہ گھٹا دیا؟ ان کی نسل بڑھ گئی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اسلام کے دامن میں اگر کوئی شہید موجود ہے، اس کی قربانیاں موجود ہیں، تو ان قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر کے ساتھ ساتھ جو اعزاز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں شہداء کا خون گرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کا نام ہمیشہ روشن فرما دیں گے، ہمیشہ روشن فرمائیں گے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نماز کے اندر ایک دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھنا۔ کون سی راہ؟ کن کی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلائے رکھنا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کیا مطلب؟ سمجھنا بھائی، جاگنا۔ یا اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے رکھنا۔ نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگی نہیں مانگی؟ بولو بھائی جی، ہر رکعت میں مانگی، ہر رکعت میں مانگی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ مانگ رہے ہیں،
اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم خود مانگ رہے ہیں، فرض میں کیا، سنت میں کیا، نفل میں کیا، وطر میں کیا، تہجد میں کیا، اشراق میں کیا، اوابین میں کیا، چاشت میں کیا، صلاۃ الحاجات میں کیا، صلاۃ التوبہ میں کیا، تحیت المسجد میں کیا، تحیت الوضو میں کیا، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے رکھنا۔ کون سی سیدھی راہ؟ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب منعم علیہ، جن پر انعام ہو گیا، قرآن سے ڈھونڈنا چاہیے ان کو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں جی فلاں جیسا ہو جاؤں، فلاں جیسا، فلاں جیسا، بھئی فلاں کا کوئی وجود بھی تو ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ کا جو آئیڈیل ہے اس آئیڈیل کی صفات خاصیات کا بھی پتہ چلے۔ اب ہم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں یا اللہ انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے، انعام یافتہ لوگوں جیسا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی وضاحت فرما دی۔ میرے سامنے 5واں پارہ سورۃ النساء اور آیت نمبر 69، آیت نمبر، گھروں میں ترجمہ دیکھیے گا، میں آیت نمبر 68 سے ترجمہ کرنے لگا ہوں، دیکھنا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم نے ان کو صراط مستقیم پہ چلائے رکھا۔ جو مانگا صراط مستقیم نماز میں، ہم نے ان کو صراط مستقیم پہ چلائے رکھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرما دیا۔ نماز میں مانگا تھا انعام یافتہ جماعت کا راستہ مل جائے، میرے رب نے فرمایا جس نے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور چاہتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اس کو چاہیے اللہ کی بھی مانے، اللہ کے رسول کی بھی، جی، اور جو چلے ساری زندگی قصے اور کہانیوں پر، ہاں، جھوٹے خواب، جھوٹی تعبیریں، جھوٹی کرامات، جھوٹے قصے، رونے رلانے کے انداز، نہیں، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یا اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کتنے جی؟ 4 جماعتیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، بولو، والشہداء والصالحین۔ میرے رب نے فرمایا 4 جماعتوں میں میرا خاص انعام ہے۔ من النبیین، نبیوں پر انعام ہوا، یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا۔ نمبر 2 والصدیقین، صدیقوں پر انعام ہوا، یا اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پر، بولو بھائی، چلا۔ نمازی دعا مانگتا ہے، ابو بکر کا احترام نہیں کرتا، نماز میں دعا مانگتا ہے یا اللہ ابو بکر کے نقش قدم پہ چلا۔ احترام نہیں کرتا مگر یہاں اس لیے کہ چونکہ نماز آتی نہیں، نماز کا ترجمہ آتا، نماز کا ترجمہ آئے اور کبھی پھر ان ہستیوں کے خلاف بد زبانی ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی بھنگی چرسی شرابی کر سکتا ہے، نمازی نہیں کر سکتا۔ والصدیقین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے انعام کن پہ ہوا؟ انبیاء کرام پر۔ نمبر 2 صدیقین پر۔ نمبر 3 والشہداء، شہیدوں پر اللہ کا انعام ہے، شہیدوں پر اللہ کا انعام ہے۔ بولو پھر، شہیدوں پر اللہ کا نماز میں دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں شہیدوں کے نقش قدم پر چلا۔ لیکن جب شہید کی شہادت کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نوحے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سینہ کوبی شروع ہو جاتی ہے، پھر رونا رلانا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں جی، ظلم ہے، ظلم ہے، شہید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے فرمایا شہید پر میں نے کیا کیا؟
انعام کیا ہے. لہذا جس کو کلاس میں انعام ملے اور دوسرا اس کے انعام ملنے پہ آنسو بہائے چلائے، یہ اس کا خیر خواہ ہے؟ بولو جی. حضرت حسین کو انعام ملا نہیں ملا؟ حضرت غازی علمدار کو انعام، غازی عباس کو انعام ملا نہیں ملا؟ ان کے بھائیوں ابو بکر عمر عثمان کو انعام ملا نہیں ملا؟ عبداللہ عبید اللہ کو انعام ملا نہیں ملا؟ حضرت علی کے سب صاحبزادے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں دیکھیں ابو بکر و عمر ملیں گے، حضرت حسین کو بیٹوں میں دیکھیں ابو بکر و عمر ملیں گے، عثمان ملیں گے. میرے بھائیوں، اگر یہ دشمن ہوتے تو کوئی دشمن کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرتا؟ بولو، رکھا کرتا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ بعد کی خرافات ہیں، یہ بعد کی اختراع ہے. صحابہ کے درمیان تو میرے رب نے اصول بتا دیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کون ہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر و مرشد اور استاد ہیں. والذین معہ، اور جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، جو میرے نبی کے مرید ہیں، فرمایا ان کا حال یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے وہ سخت ہیں، وہ ننگی تلوار ہیں. رحماء بینہم، آپس میں جی کھنڈتے کھیرنے. بات یاد ہے؟ آپس میں دلگیر ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. ارے جن سے محبت ہوتی ہے انہی کے نام پر اپنے اولادوں کے نام رکھے جاتے ہیں. حضرت علی کے گھر میں بھی، اور یہ میری کتابوں میں نہیں، یہ میرے ان دوستوں کی اپنی مستند کتابوں کے اندر نام موجود ہیں. آپ واقعہ کربلا کا باب اٹھائیں، کوئی کتاب اٹھا لیں ان کی، اور واقعہ کربلا کے شہداء کے نام پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ قدم قدم پہ رک کر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ان شہداء کے ناموں پہ پردے کیوں ڈالے گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں بتائیے، جن ہستیوں پر انعام ہوا، تیسری جماعت والشہداء کون ہے؟ نمبر 4 والصالحین، اولیاء کرام ہیں. نبیوں پر بھی اللہ کا انعام، صدیقوں پر بھی انعام، شہیدوں پر بھی انعام، اور اولیاء اللہ پر بھی، اولیاء اللہ پر بھی انعام ہے. ان سب پر انعام بیان کر کے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ارے ان سے بہترین سنگت کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بہترین سنگت، رفاقت، رفیقہ، ان سے زیادہ پیارے دوست اور یار کون ہو سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا شہادت کی موت یہ غم دینے والی موت نہیں ہے، شہادت کی موت خوشی دینے والی موت ہے. کون سی؟ اللہ اکبر. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 3 طرح کے ہوتے ہیں، شہداء 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک وہ بندہ جو اپنا مال، اپنی جان لے کر جہاد کے میدان میں نکلا، ثواب کی نیت سے نکلا، لیکن اس کا ارادہ اور چاہت یہ ہے کہ میں اپنی جان مال سے مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤں، مسلمانوں کو مضبوط کروں، لیکن یہ ہے کہ میں شہید نہ ہوں، ابھی میں جینا چاہتا ہوں، میری جان قربان نہ ہو، بس میں مسلمانوں کو مضبوط کروں، مسلمانوں کا میں حصہ رہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اس ارادے سے یا میں شہید نہ ہوں لیکن پھر بھی شہید ہو گیا، ارادہ لے کر گیا شہید نہ ہوں لیکن پھر بھی شہید ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا انعام یہ ملا کہ اللہ نے اس کی گزری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. ایک انعام یہ ملا، اور دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. کتنے انعام ہو گئے؟ 2. تیسرا انعام یہ ملا اللہ اس کو فضاء اکبر میں محفوظ فرمائیں گے، یعنی قیامت کا ہولناک نکارہ جب بجے گا اور قبریں کھلیں گی، بہت ہولناکی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ اس وقت بھی مطمئن ہوگا، اس پر کوئی پریشانی، اس کا دل مطمئن ہوگا. کتنے اعزاز ہو گئے جی؟ 3. نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی خلعت پہنائیں گے.
اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے، بہت عزت کا لباس پہنائیں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا تاج پہنائیں گے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ، نمبر 6 اللہ تعالیٰ موٹی آنکھوں والی حور کے ساتھ اس کا نکاح فرمائیں گے۔ نکلا تھا کس لیے؟ مال جان سے مسلمانوں کو طاقت دوں، پاور دوں، ان کی پاور میں اضافہ کروں، لیکن ابھی جینا چاہتا ہوں، پھر بھی قربان ہو گیا۔ ثواب کی نیت سے نکلا تھا، بزدلی نہیں ہے، ثواب کی نیت سے نکلا تھا۔ یہ پہلا شہید ہے۔ اور دوسرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جان، اپنا مال لے کر ثواب کی نیت سے جہاد کے لیے نکلا، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں خوب کافروں کو قتل کروں، خوب قتل کروں، خوب قتل کروں، لیکن ابھی خود جینا چاہتا ہوں، ابھی خود یعنی میں اپنے ہاتھوں سے خوب کافر قتل کروں گا۔ یہ بڑا ایک کام ہے، خوب کفار دشمنان اسلام کے گلے کاٹوں، گردنیں اڑاؤں، لیکن خود ابھی تک میں شہید نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن یہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت کے اس کا گھٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنے سے ملا ہوا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ نشست حضرت ابراہیم پیغمبر کی ہوگی، اللہ اس شہید کو ابراہیم علیہ السلام کے برابر نشست عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ملا، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی آیت آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورۃ القمر کی آیت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت کے سامنے سچی بیٹھک میں یہ بیٹھا ہوگا اور اس کو ٹھکانہ ملے گا۔ اور تیسرا شہید آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو اپنی جان، اپنا مال ثواب کی نیت سے جہاد میں لے کر نکلا، اس کی چاہت ہے میں خوب کفار کو قتل کروں، اور قتل کرتے کرتے بالآخر میری جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اور میں خود بھی شہید ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ شہید ہو گیا۔ اگر اس آدمی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ نصیب فرما دیا، یہ دن قیامت کے قبر سے اٹھے گا، حشر کے میدان میں آئے گا، ننگی تلوار اس کے کندھے پہ ہوگی۔ انداز دیکھیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اعزاز دیں گے۔ ننگی تلوار ہے، اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، بڑی شان و شوکت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ فرمایا حال یہ ہوگا کہ ابھی ساری دنیا گھبراہٹ کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور یہ حشر کے میدان میں اس اعزاز سے اور اس جوان مردی سے چلتے ہوئے آئے گا۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعلان کرے گا میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں نے اپنا خون، اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس کے راستے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات بھی موجود ہوں اور وہ کہے کہ آج میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تو اللہ کے پیغمبر بھی اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے لیے کیا کریں گے؟ راستہ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر آگے چل کر عرش الہی کے نیچے نور کے ممبر پر رونق افزا ہوگا، نور کے ممبر پر جا کے بیٹھے گا، کوئی خوف، حزن، ملال اس کے قریب نہیں آئے گا، مطمئن ہوگا، مسکراتا ہوگا، حساب و کتاب کی فکر نہیں ہوگی، میزان پہ اعمال کے تلنے کی فکر نہیں ہوگی، پل صراط سے گزرنے کی فکر، ہر فکر سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا پاکیزہ فرما دیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو مانگے گا اللہ عطا کریں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی خود شفاعت کروں گا۔ جس نے جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، اس جذبے سے نکلا تھا کہ جان بھی کام آ جائے اور مال بھی۔ ایمان سے بتائیں شہادت کی موت عظیم موت ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہے؟ کتنا عظیم موت ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ہمیشہ شہادت کا جذبہ رکھتے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قیصر روم کے خلاف جہاد ہوا، اور قیصر روم نے بہت بڑا انعام مقرر کر رکھا تھا کہ کوئی بھی کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے، بہت بڑا انعام رکھا۔ تو کسی طرح بہرحال
اور لوگ بھی گرفتار ہوئے. ان میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی گرفتار ہو گئے. اور جب شاہ روم عیسائی بادشاہ تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں آزاد کر دوں گا بشرطے کہ تم عیسائیت قبول کر لو. انہوں نے کہا کہ تم اپنے عقل کا علاج کرو، اپنے دماغ کا علاج کرو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی جان کی آزادی پر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا اچھا میں آپ کو ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں، تم اگر ہمارا دین قبول کر لو تو میں تمہیں روم کی آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے اگر تم ساری دنیا کے خزانے اور حکومتیں میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو پھر بھی میں پیارے نبی کے ساتھ بے وفائی کر سکتا نہیں کر سکتا. بالآخر اس نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ کو سولی پہ لٹکا دو اور تلواروں کی نوک اس کے بدن میں بار بار چبھوتے رہو، بار بار اس کو تکلیف اور ایذا پہنچاؤ. جب بدن چھلنی ہو گیا، خوب زخمی ہو گیا، پھر یہ سامنے آیا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جو تم چاہتے ہو تمہاری تمنا کبھی پوری نہیں کر سکوں گا، تمہاری تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی. بالآخر عیسائی بادشاہ کہنے لگا کہ اس کے دو ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیے جائیں. اور جو ہی دو ساتھیوں کو ڈالا گیا ایک دم جل بھن کے ان کا گوشت ختم ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اس نے ڈراتے ہوئے کہا اگر تم نے عیسائیت قبول نہ کی تمہارا بھی یہی حال ہوگا. یہ خاموش رہے. بالآخر جب اس نے دیکھا کہ دال گلتی نظر نہیں آتی تو حکم دیا کہ تم اس کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اتار کر لائے اور جو ہی اس تیل کے قریب لائے حضرت عبداللہ بن حذافہ رکے اور زار و قطار رونے لگے. جو سپاہی تھے انہوں نے سمجھا کہ تیر ٹھکانے پہ لگ گیا ہے، تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. بادشاہ کو بتایا کہ عبداللہ تو رو رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ڈر گیا نا، موت سے ڈر گیا، واپس لاؤ. واپس لے کے آئے اور پوچھا عبداللہ بن حذافہ کیوں رو پڑے ہو؟ کہنے لگے موت کے خوف سے نہیں رویا ہوں، اس کھولتے ہوئے تیل کے درد کو محسوس کر کے نہیں رویا ہوں. رونا اس بات پہ آ گیا میرے مولا میں کیا کروں، میں کمزور سا بندہ ہوں، تو نے ایک ہی تو جان عطا کی ہے یا اللہ، ایک ہی جان تھی، یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اے میرے اللہ یہ ایک جان ہے، یہ چلی جائے گی، کون سا بڑا کوئی کارنامہ ہوگا، میں نے اسلام کے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں دیا، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میرے بدن کے اندر روحیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا جاتا، تم مجھے تیل میں ڈالتے جاتے اور میں جل کے قربان ہوتا جاتا. زہ قسمت کہ میرے کالب میں ایک ہی روح ہے. تو وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا تم اتنے جواں مرد، تم اپنے نبی کے اتنے وفادار ہو اور تم اتنے اپنے دین پر مر مٹنے والے ہو. انہوں نے کہا جی اس سے بھی کہیں زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ. اس نے متاثر ہو کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو رہا بھی کروا دیا اور وہاں سے اپنے لشکر تک بھی بحفاظت پہنچوا دی. میرے بھائیو صحابہ تو شہادت کے مشتاق تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کرے میں پھر قربان ہو جاؤں، مجھے پھر زندہ کرے میں پھر قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے میں پھر قربان ہو جاؤں، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. کیا خیال ہے شہادت پہ رونا ہے؟ بولو بھائی، شہادت پہ غم منانا ہے؟ غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہوں. کیا جملہ کہاں؟ غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہوں. اور شہداء کبھی مرا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ارے کیسی زندگی ہے؟ فرمایا یوں زندگی تھوڑی جو تم دیکھتے ہو، لیکن لا تشعرون، ان کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی، میں اللہ نے عارضی زندگی لے کر وہ دائمی زندگی عطا فرما دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں محرم الحرام عظمت کا تقدس کا مہینہ ہے. اس میں کرنے کے کام کیا ہیں اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کا کام یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دو روایتیں منقول ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ شرف والے، عظمت والے روزے محرم کے ہیں. کیا چیز ہے بھائی؟ محرم کے ہیں. محرم میں کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ چلیں، یہ تو روایت آ گئی مطلقاً محرم میں پہلے 10 دنوں میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، پورے محرم کے اندر جب بھی روزہ رکھیں گے تو یہ عظمت نصیب ہوگی. ایک روایت تو یہ ہے. پھر بطور خاص دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا. آپ نے فرمایا معلوم کرو بھائی کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون غرق ہوا تھا، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. کون رکھتے تھے؟ یہودی رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو جھوٹے ہیں، یہودی تو جھوٹے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی نسبت میرا کہیں زیادہ تعلق ہے. وہ میرے بھائی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. جس دن اللہ نے ان کو نجات دی، شکرانے کے طور پر میں روزہ رکھوں، یہ مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے، مزے کی بات ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو ہم 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملائیں گے. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آج اگر کوئی ہوتا کہتا یہ تو تمہاری تنگ نظری ہے بھائی، تم تو تنگ نظر ہو. وہ بیچارے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ کسی کو گالیاں نہیں دے رہے، عبادت ہے، اور تم عبادت میں بھی جو ہے نا جی ان کی مخالفت کر رہے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے مجھے اور آپ کو یہ ضابطہ بتا دیا ہے کہ عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت کرنا نہیں ہے. شروع میں کیا ہوا؟ مسلمان داڑیاں بڑھا رہے تھے، خوب لمبی داڑیاں رکھ رہے تھے. یہودیوں نے بھی داڑیاں بڑھانا شروع کر دی. آپ دیکھیں نا یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، وہ بڑی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. تو یہودیوں نے داڑیاں بڑھانا شروع کر دی. عیسائیوں نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم 4 اونگ یعنی 1 مشت تک، 1 مشت تم داڑھی رکھو اور اس سے زیادہ کہ تم بال تینوں اطراف سے لے لو، دائیں سے، بائیں سے اور نیچے سے. اور 1 مشت تک داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. کیوں جی؟ فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ عبادت کے معاملے میں مشابہت کرنا کفار کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ جائز نہیں ہے، رسم و رواج میں جائز ہے. جی یہ کیا ہے جی؟ یہ جناب سالگرہ منا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ جی نبی کی سنت تو نہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہے. سالگرہ منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا دن قیامت کے اس کو انہی کی صف میں کھڑا کر کے حساب لیا جائے گا. اگر دن قیامت کے یہودیوں اور عیسائیوں کی صف میں کسی کو کھڑا کر کے حساب لیا جائے، میرے بھائی کامیاب ہو جائے گا. ہیں یہودی اور عیسائی بھی حساب دے رہے ہیں، یہ انہی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سے بھی سوال ہو رہا ہے، ان سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے. تم یہ کرتے تھے، تو نے بھی یہ کیا تھا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. سالگرہ منائی جا رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ محروم ہے، بندہ محروم ہے، بندہ نقصان اٹھا رہا ہے. سالگرہ، سالگرہ 1 سال تو تیرا گر گیا. سالگرہ 1 سال زندگی کا گر گیا. آپ کی جیب سے 1000 کا نوٹ گر جائے، محلے والے مبارک دینے آتے ہیں؟ آپ کیک منگواتے ہیں؟ بولو بھائی نہیں. تو پھر سالگرہ، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اب 1 سال کم جینا ہے. نادان اتنا ہے کہ خوشیاں منا رہا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملائیں گے تو رکھیں گے، صرف 10ویں کا روزہ، ورنہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ساتھ ایک اور ملا دیا روزہ تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں بھائی، کیا کرنا ہے؟ بطور خاص طور پہ روزہ کب کا ہے؟ 10ویں محرم کا، 10ویں کا تو خاص، 9ویں کا بھی رکھ لیں، 11ویں کا، ان 2 میں سے ایک کر لیں، مگر 10ویں کا بطور خاص ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، سبیلیں بھی لگی ہوئی ہیں اور حلیم بھی خوب چل رہی ہے، ہاں جی، ہر گلی میں دیگیں ہیں اور خوب جناب علی کھانا پینا بھی چل رہا ہے، اور ادھر میرے نبی کی سنت ہے روزہ رکھنا۔ پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں کچھ آتا ہوتا؟ ہاں بھائی، کھانا چلے گا یا روزہ چلے گا؟ جی اچھا، پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں اس روایت کو کئی طریقوں سے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ یہ روایت سچی نہیں ہے، یہ روایت سچی نہیں ہے، یاد رکھنا، ہم کسی جھوٹی روایت پر اپنے نظریے کی بنیاد نہیں رکھتے ہیں۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے جی 10ویں محرم کو، یوم عاشور کو دسترخوان وسیع کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں، دسترخوان وسیع کیا جائے۔ اب جناب علی ہر گھر کے اندر کہیں حلیم چل رہی ہے تو کہیں کھچڑے چل رہے ہیں تو کہیں بریانیاں چل رہی ہیں تو کہیں کیا، تو کیوں جی؟ حدیث میں آ گیا 10ویں محرم کو اپنے دسترخوان، بولو بھائی، اور ادھر حکم آ گیا کہ 10ویں محرم کو روزہ، دسترخوان بھی وسیع کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ 2 باتیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں؟ آپ کہیں گی جی افطاری میں ہو جائے، وہ میرے بھائی افطاری میں تو 11 محرم شروع ہو گئی، جب سورج غروب ہوا تو 11 محرم شروع ہو گئی، اب 10ویں بچی نہیں۔ 10 محرم کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ صحیح احادیث میں روزہ رکھنا ثابت ہے، دسترخوان وسیع کرنا ثابت نہیں ہے، دسترخوان کی وسعت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا، جب آپ کے سب گھر والوں کا روزہ ہوگا تو افطاری میں اہتمام ہوگا نہیں ہوگا؟ جی تو کافی ہے نا، کافی ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ یاد رکھو، کسی بھی غیر کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت۔ کوئی اگر کہتا ہے جی ہم تو 10ویں محرم کیا کرتے ہیں، اللہ نام پر کھانا بنا کر بانٹتے ہیں، اللہ نام پر ہم حلیم بنا کر بانٹتے ہیں، اللہ نام کا کھلاتے ہیں، کیا آپ کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ آپ اللہ نام کا دے رہے ہیں؟ یاد رکھیے، مشابہت اسی چیز کا نام ہے۔ معاشرے میں جب ایک چیز غلط رائج ہو چکی ہو، ایک ناجائز اور گناہ بن کر ایک چیز رائج ہو چکی ہو، اگر آپ اس کی مشابہت اختیار کریں گے تو شرعاً ناجائز گناہ اور حرام کا گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا، سخت پکڑ ہوگی اس پر۔ اگر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چل رہی ہے، سبیلیں چل رہی ہیں، نیازیں چل رہی ہیں، ادھر یہ کہتا ہے میں اللہ کے نام کی کر رہا ہوں، مشابہت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جی ادھر سے بھی پلیٹ حلیم کی آئی، ادھر سے بھی حلیم کی آئی، اوپر لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں، مشابہت ہو گئی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان دنوں میں، جن دنوں میں غیر اللہ کے نام پر نیازیں اور سبیلیں دی جا رہی ہیں، ان دنوں میں آپ تھوڑا سا بریک لگائیں۔ بہت دن سال کے پڑے ہیں، خوب کرتے رہیں اللہ نام پر، مگر ان دنوں میں نہیں کرنا۔ اور ایسے ہی مشابہت سے بچتے ہوئے کیا ہے کہ کالا لباس پہننا کوئی گناہ، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے کوئی لاگو نہیں ہے کہ تم فلاں کلر پہنو فلاں نہیں۔ ہاں، سفید کلر کی بہت سارے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہن کر نمازوں میں آیا کرو، اور سفید لباس پہنا کر اپنے مردوں کو اللہ کے حضور بھیجا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد میں تمہاری اللہ کے حضور حاضری ہے تو لباس کون سا ہو، اور قبر میں تمہارے بھائی، مرنے والے بھائی کی اللہ کے ہاں حاضری ہے تو لباس کون سا ہو؟ سفید۔ سفید لباس کے فضائل تو بہت ہیں،
لیکن کوئی سا اور لباس پہننا بھی شریعت میں منع نہیں ہے. لیکن بعض ایسے لباس ہوتے ہیں کہ بعض خاص مواقع پر وہ دشمنان اسلام یا غیر مسلموں کا یا فتنہ پرور لوگوں کی پہچان بن جاتی ہے. جیسا کہ محرم کے دنوں میں کالا لباس روافض کی پہچان ہے, دشمنان صحابہ کی پہچان ہے, اور یہ ایک غم اور سوگ کی علامت سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی مرد و عورت ان دنوں میں کالا لباس پہنے گا تو یہ غیروں سے کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی. لہذا ان دنوں میں کالا لباس پہننے کی ضرورت اتار دیجئے گا. صحیح ہے جی, ان دنوں میں کالا لباس پہننے کی بھائی ضرورت ہمیں اس کے بعد پہنے. لیکن افضل کون سا ہے جی؟ سفید ہے. ہاں, کرتا اور شلوار ہے. صحیح ہے نا جی؟ ہاں, یہ میرے نبی کا لباس ہوتا تھا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ ہر وہ کام جو شرعن منع ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں کیا آتا ہے, کسی بھی میت پر سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ناجائز اور گناہ ہوگا. اور اگر آج ہم گھر میں سوگ کی کیفیت بنا لیں, ہماری کئی مائیں بہنیں کہتی ہیں یہ سر میں تیل نہیں لگانا, نئے کپڑے نہیں پہننے, کنگھی نہیں کرنی, ہاں جی جناب علی کسی خوشی میں شریک نہیں ہونا, نکاح نہیں کرنا, شادی نہیں کرنی. یہ تو بہنیں کیا بھائی بھی کہتے ہیں. یہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں ہم, اتنا غیر کا ہم پہ غلبہ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. خدا کی قسم, اس اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے کفر کا اتنا غلبہ, اتنی سوچ غالب آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ فرمائیں گے. اچھا, پھر بہت ساری ایسی رسمیں ہیں, سننے کو ملتا ہے کہ جی یکم محرم کو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ جی چٹیا کاٹنا ثواب سمجھتی ہیں. تھوڑی سی چٹیا کاٹ لی جائے, کیوں جی؟ بال بڑھیں گے, بالوں میں برکت آئے گی یکم محرم کو. کیوں بھائی, کہاں سے لیا کہ جی وہ حج پہ جو عورتیں جاتی ہیں تو وہاں پہ اپنی چٹیا کاٹتی ہیں؟ نہیں کاٹتی. ارے بی بی, جب اللہ تجھے حج پہ لے جائے وہاں کاٹنا, وہاں ثواب ہوگا, یہاں حرام ہوگا. وہاں ثواب ہوگا, یہاں حرام ہوگا. نہیں سمجھے بات کو؟ وہاں ثواب ہے, وہاں جا کے کرو تو دین کا حکم ہے. ہر کہیں چٹیا کاٹنا دین کا حکم نہیں ہے. سرما نہیں لگائیں گے, تیل نہیں ڈالیں گے سر میں, یہ سارے سوگ کی علامات ہیں اور یہ غیروں کی مشابہت ہے. انشاءاللہ تعالی اپنے گھر میں سوگ کی فضا قائم نہیں رہنے دیں گے. انشاءاللہ نارمل زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ. محرم کا مہینہ برکتوں والا, رحمتوں والا مہینہ ہے. اس کے علاوہ نوحے چل رہے ہیں. ہاں جی, نوحے چل رہے ہیں. گاڑیوں میں عام روٹین میں گانے چلتے ہیں, بسوں میں, رکشوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں. ان دنوں میں جناب ٹھکا ٹھک لگی ہوئی ہے ہر طرف جی نوحے چل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ غم کے دن ہیں. اللہ کرے گانے ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائیں بھائی, اللہ کرے کبھی نہ چلیں. لیکن گانا بھی برا ہے مگر نوحہ اس سے بھی برا ہے. یاد رکھیے, نوحہ اس سے بھی برا ہے. گھر میں, اپنے موبائل میں, اور کسی بھی لحاظ سے گاڑی میں کہیں بھی نوحہ لگانا, سننا, سنانا شرعن حرام, ممنوع, گناہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا, کہ جو بھی غم کی کیفیت بنا کر اپنا چہرہ پیٹتا ہے, اپنا گریبان چاک کرتا ہے, اپنے بال نوچتا ہے, سر میں مٹیاں ڈالتا ہے, دعا بدعوى الجاہلیہ, اور منہ سے جاہلانہ کلمات یعنی مرثیے اور اس طرح کے نوحے منہ سے نکالتا ہے, بین کرتا ہے, آپ نے فرمایا فلیس منا, اس کا میری امت سے کوئی تعلق. آج اگر سیاسی پارٹی کہہ دے فلاں جو ہمارا کارکن تھا اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق, جینا دو بھر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو جاتا. لیکن آپ کا کھانا بند نہیں ہو جائے گا اگر کسی سیاسی پارٹی نے آپ کی رکنیت معطل کر دی. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنیت معطل کر دی, اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں, تو بتائیں اس میدان حشر میں کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خبردار. اور پھر خاص کر خواتین کے متعلق فرمایا کہ جو بین کرنے والیاں ہیں, بین کرنے والی, غم کے موقع پر اونچا اونچا چلا کے رونے والی, ہاں جی, بال نوچنا, چہرہ پیٹنا, سینہ پیٹنا,
ان خواتین کے بارے آپ نے فرمایا دن قیامت کے ان کے لوہے کے اور تانبے کے ناخن ہوں گے اور ان کے بدن پر اللہ تعالیٰ گندک کے مادے کا لیپ کر دیں گے، بدن کو شدید خارش لگے گی اور یہ اسے کھجلی کریں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے چھریوں کی طرح تیز، اور اپنے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کے پھینکیں گی، کاٹ کاٹ کے پھینکیں گی، اور پھر اسی طرح اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا یہ کم سزا ہے بھائی؟ ہماری مائیں بہنیں اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ اب کیا ہے جی، کرنے کا کام کیا ہے محرم میں بھائی؟ بولیے۔ ہاں، صرف روزے کی فضیلت ہے، یاد رکھنا، جو فضیلت آئی روزہ رکھیں، خوب رکھیں، لیکن 10ویں کے ساتھ کون سا ملانا ہے، 9 کا یا 11 کا؟ اور جس دن روزہ ہوگا اس دن سبیلیں، بولو بھائی۔ ہاں، یہ راہ چلتے چلتے جو کہتے ہیں نا جی دودھ سوڈا ہے، چلیں جی ٹھیک ہے 2-4 گلاس کھینچ دیں، سمجھ آ گئی ہے، بڑے شربت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن غیر اللہ کی نظر و نیاز خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے، یاد رکھنا۔ وہ چاول ہوں، وہ بریانی ہو، وہ دودھ کی سبیل ہو، وہ چاول ہوں، وہ کھیر ہو، وہ حلیم ہو، وہ کچھ بھی ہو جو غیر اللہ کے نام پر نیاز دی جا رہی ہے، یہ نظر اللہ نیاز ہے، یہ اللہ کے نام پر ہے؟ بالکل نہیں، غیر اللہ کے نام پر ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو لاکھ بار اعتماد دلائے کہ بھئی اللہ کے نام کی ہے، اسے کہو بھئی یہی دن آپ کو نظر آئے تھے اللہ کے نام دینے کے، ان کے علاوہ اور دن نہیں ہے، مت کھائیے گا، دھوکہ ہے، مت کھائیے گا۔ اس کے علاوہ لباس کے معاملے میں احتیاط برتیں، نوحہ خوانی اور جلوسوں میں جانا، ان کی تعداد بڑھانا اور تعزیے کے نیچے سے گزرنا، دلدل کے نیچے سے بچوں کو اور عورتوں کو گزارنا، یہ انتہائی بے شرمی اور بے دینی کی بات ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی چاند کی پہلی تاریخ کو عورتیں بال کاٹ لیں، آ گیا سوال بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کاٹتی بھی کیا ہے، اس سے بال لمبے ہوتے ہیں؟ اچھا، جیسے حج پر عورتیں کاٹتی، ماشاءاللہ۔ اس کا جواب ہو گیا جی۔ کتنی عمر تک عورت بال کاٹ سکتی ہے؟ بچی جو ابھی مراہقہ نہیں ہوئی، مراہقہ کا مطلب ہے بلوغت کے قریب نہیں پہنچی ہے، بالکل چھوٹی بچی ہے، تو اگر اول تو کاٹنے اس کے بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر اس کے بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں یا وہ صاف نہیں رکھ سکتی ہے، چھوٹی بچی ہے، قدرے اس کے بالوں کو لینا تراشنا جائز ہے، لیکن اگر مراہقہ ہو جائے، جیسے 7-8 سال سے اوپر اس کی عمر چلی گئی، تو اب اس کے بال کاٹنا صحیح نہیں ہے، اور بڑی عورتوں کا تو ویسے بھی بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ناخن پر مہندی لگانے کا حکم کب تک ہے؟ چاند کی پہلی کو لگاتے ہیں، لازمن سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی سجا کے رکھے۔ عورتوں کو آپ علیہ السلام نے بالخصوص یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو مردوں کے ہاتھوں سے مختلف رکھا کریں۔ مرد کا ہاتھ صاف ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی حیت بدل کے رکھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو مہندی لگانے سے ہے، نہیں تو کم از کم عورت اپنے ناخنوں پہ جو ہے نا وہ مہندی لگا کے رکھے، کم از کم یہ ہے، ورنہ تو پوری ہتھیلی پر ہی مہندی لگا کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، چاند کی پہلی یا آخری تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا محرم کے ساتھ تو بطور خاص کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ساری زندگی جائز ہے جیسے لگانا، الا یہ کہ عورت اگر عدت کے اندر ہو تو پھر مہندی نہیں لگا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنی ہے، آپ بھائیوں سے بھی اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کرنی ہے۔ یہاں درس ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے رئیس بھائی کے گھر کو آباد و شاد رکھے، اور یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس جگہ کو اپنے دین کی بات کے لیے قبول فرما لیں، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے۔ لیکن اگر مسجد کا ماحول ہو تو کیا خیال ہے، فائدہ کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے الحمدللہ تعالی 10 نمبر پہ مین فرنیچر مارکیٹ والی جگہ الحمدللہ ساتھیوں نے مسجد کے لیے خرید لی ہے، عائشہ مسجد کے نام سے انشاءاللہ
وہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ابھی الحمدللہ بنیادی کام شروع ہو چکا ہے، وہاں پہ جو ہے نا گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور جگہ جو خریدی گئی ہے، جگہ تو زیادہ ہے اور بھی خریدنی ہے، لیکن تقریباً 750 گز جگہ الحمدللہ خرید لی ہے۔ یہ تقریباً پڑی ہے ہمیں 3.5 کروڑ میں۔ کتنے میں جی؟ 3.5۔ بہت معقول ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ دلوا دی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں سے لے کر تقریباً اردو چوک تک یہ 200 گلیاں بنتی ہیں، اور تقریباً 7 لاکھ کی آبادی میں اپنی کوئی مسجد نہیں ہے۔ کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں پہ قرآن و سنت کا واز ہو، جہاں پہ صحیح معنوں میں اللہ کا دین لوگوں کو بتایا جائے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جی، کتنا بڑا ہمارا مجمع، کتنی بڑی آبادی ہے، اور ان میں کوئی ہدایت کی آواز لگانے والا نہ ہو، بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج ہم اگر اس میں محنت کر کے، جو ساتھی محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا اس میں جس لحاظ سے بھی ہمارا حصہ ڈلے گا، دامے درمے سخنے قدمے، جانی مالی اعتبار سے کوئی بھی ہماری خدمت لگ جائے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مسجد قیامت تک رہے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارا یہ ثواب جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ تقریباً 3 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ باقی ہے، اور 50 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ وہ ادائیگی بیانے کے طور پر ہو چکی ہے، ابھی باقی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابھی انشاءاللہ تعمیر کا کام بھی شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے کوئی ہنگامی فنڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں، خاص کر اپنی ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی حصہ ڈالیں، تاکہ قیامت تک کے لیے کم از کم ایک نمازی کی جگہ تو آپ نے خرید کر مسجد میں شامل کی ہو، ایک نمازی کی جگہ، تاکہ قیامت تک وہاں کوئی نماز پڑھتا رہے تو ہمیں قبر میں اجر و ثواب پہنچتا رہے۔ اپنے مرحومین کے لیے کم از کم ایک نمازی کی جگہ خرید کر ہم اس میں ڈالیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، گھر کے لوگ جو زندہ ہیں، میں کروں، اپنی بیوی کی طرف سے کروں، ماں باپ کی طرف سے کروں، آپ ایسے کریں، اور کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے۔ تقریباً ایک نمازی کی جگہ کا جو حساب لگایا، ٹوٹل 25,000 روپیہ بنتا ہے۔ کتنا جی؟ ایک نمازی کی جگہ، یعنی جگہ خرید کر اس پہ تعمیر ہو کر ٹوٹل 25,000 روپیہ بنتا ہے۔ مشکل ہے بھائی، میں اپنی طرف سے بھی ایک مصلی کر لوں، اپنی اہلیہ کی طرف سے کر لوں، والدہ کی طرف سے کر لوں، والد کی طرف سے کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھے جتنا توفیق عطا فرمائے اتنا کر لوں، اور اگر آپ بھی کر لیں تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی۔ ورنہ آج اگر اسرائیل آ گئے، یہیں پہ انشاءاللہ سانس ٹوٹے گی، مال جو آج تک میرے اکاؤنٹ میں، پھر وہ دوسروں کا ہو جائے گا، مال جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ لیکن آج انشاءاللہ جو اپنے ہاتھ سے ہم دے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں قیامت تک برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سارے ساتھی محنت کریں گے جی؟ جو ساتھی آج کرنا چاہتے ہیں وہ آج کر لیں، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کرنا چاہتی ہیں وہ آج کر لیں، لیکن گھروں میں جائیں، جا کے مشورہ کریں، پلاننگ کریں، ترتیب بنائیں، جتنا جلدی ہو سکے اس کار خیر میں حصہ ڈال دیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے بھی بات چلانی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خود کر کے بس، اگر یہ نیکی کا کام ہے تو انشاءاللہ جہاں جہاں تعلق ہے بات چلائیں گے، نہیں چلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب